ڈر لگنے لگ گیا ہے اب تو ہمیں کہ کیا جہاں پہ لوگوں کو فیکٹریوں سے نکال کے چھتوں سے نیچے گرا کے زد و کوب کر کے ٹارچر کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے گا کہ پھر لوگوں کو سڑکوں پہ بھی گھسیٹا جائے گا؟ کیا لوگوں کو گھروں سے بھی نکالا جائے گا؟ اس ملک کے اندر اپنے اپنے نقطۂ نظر نظریات ضرور رکھیے، لیکن دوسروں کے اوپر مت ٹھوسیے۔ ریاست کی بہت بھاری ذمہ داری یہاں پہ آتی ہے جب لوگ ریاست کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس کے باوجود کہ ایک گروہ جو ہے وہ یونیفارم والے لوگوں کو قتل و غارت کر کے ٹارچر کر کے کھیتوں کے اندر پھینک دے گا، اس کے باوجود ریاست ان کے ساتھ معاہدہ کرے گی، ریاست کو پتہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، تو لوگوں کے اندر پھر اس قسم کے معاملات پر ایک بہت زیادہ میں کہوں گا کہ ابہام پیدا ہوگا۔ جب ابہام کی صورت کے اندر لوگ ایسی حرکتیں آپ کو کرتے نظر آئیں گے۔ اگر ریاست کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایک مذہبی پارٹی کو سیاست کے اندر حصہ لینے دینا ہے یا نہیں لینے دینا ہے، پہلے ان کو اجازت دینی ہے، بعد میں ان کو بین کرنا ہے، پہلے دھرنا کروانا ہے، پھر دھرنا ختم کروانا ہے، پھر دھرنے ختم کروانے کی جگہ ان سے ایک خفیہ معاہدہ کرنا ہے۔ اگر ریاست کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی پالیسی کیا ہے اور کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، ابہام پھیلے گا۔ جب ریاست کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہزاروں لوگوں کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ کے اندر جانے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کی جانیں لی ہوں گی آپ نے ہاتھ ملانا ہے یا ہاتھ نہیں ملانا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر ابہام پیدا ہوگا۔ جب سیاست کے اندر مذہبی ایلیمنٹ یا ایسے گروہوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کنٹروورشل بن جائیں گے، تو پھر لوگوں کے اندر ابہام پیدا ہوگا۔ ریاست کے بارے میں اس لیے ذمہ داری اس کے کندھوں پہ عائد کر رہا ہوں کہ ہماری ریاست نے جو اس ملک کی خد و خال کے ساتھ، جو اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، جو اس ملک کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر رکھا ہے، اس سے لوگوں کے اندر بے شمار قسم کے ابہام پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ تو محسوس کرتے ہیں کہ اب اگر آپ اکیلے کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اپنا منہ بند کر لینا چاہیے اور خیر و عافیت سے اپنے گھر کے اندر ہی دبک کے رہنا چاہیے۔ تو لیکن اگر آپ بات نہیں کریں گے تو کیا ہم ایک ایک فرد کو اس معاشرے کے اسی طرح سڑکوں کے اوپر گھسٹتا دیکھیں گے؟ اسی طرح ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جلاؤ گھراؤ کرتے رہیں، جتھے بناتے رہیں؟ کیونکہ جتھے سیاست کے اندر بھی کامیاب، جتھے سڑکوں کے اوپر بھی کامیاب، اور جتھے اگر قتل کر دیں تو پھر ریاست ان کے ساتھ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اگر یہ میسج آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے یا دینا ہے اس ملک کے شہریوں کو، تو آپ خدا را اس سے باز رہیے، اپنی معاملات کو، اپنے طور طریقوں کو بہتر طریقے سے چلانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ دوسرا اہم معاملہ اس ملک کے اندر جہالت کا معاملہ۔ سیالکوٹ واقعے سے میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہیں۔ آپ نے قانون بنا دیا، آپ نے آئین کے اندر لکھ دیا کہ بنیادی حق ہوگا، ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ تعلیم آپ نے ہر بچے کو دینی۔ کہاں ہے وہ تعلیم؟ اس تعلیم کے اندر کہاں ہیں وہ تعلیمات جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، جس میں آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ ایک شخص کی جان نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ کدھر دی ہیں وہ آپ نے تعلیمات؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں کا رول جو ہے جی اس کو ذرا دیکھیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ جب آپ لوگوں کو اسکول تک مہیا نہیں کر پائیں گے تو لوگ پھر اسی قسم کے مدرسوں کے اندر جائیں گے اور ایک وہ جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ فیکٹری ملازمین، ان میں سے کسی نے میٹرک، کوئی انٹرمیڈیٹ اگر کوئی ہوتا شخص، تو وہ کیا ایک انسان کا اتنے برے طریقے سے قتل کرتا؟ کیا اس کو چھت سے پھینک کے زد و کوب کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دیتا؟ تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آپ نے اس ملک کے شہریوں سے
تعلیم تک کا حق چھین رکھا ہے. آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے. تعلیم تو چھوڑیے، اب معاملات اس ریاست کے اندر اس حکومت نے یہ کر دیے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کے تک بھی آپ کی رسائی جو ہے محدود ہو گئی ہے. اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ ہم تالیاں مار رہے ہیں کہ ہمیں سعودی شہزادے نے جو ہے 3 بلین روپیہ دے دیا ہے، اور پرسوں سٹاک ایکسچینج کے اندر آپ نے 2 بلین روپیہ ہار دیا. جب ملک کے نظم و نسق کو چلانے والے اتنے زیادہ ذہین اور فتین ہوں گے اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر مذہب کا پرچار کرتے ہوں گے، تو پھر جمہوریت، سیکولرزم، تو پھر کوئی لوگ بات نہیں مانیں گے، پھر ڈیموکریسی کی بات نہیں مانیں گے. پھر لوگ اسی طرح اکٹھے ہوں گے جتھوں کی صورت میں اور اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ شخصی آزادی کو چھینیں گے، جب آپ بولنے کی آزادی کو چھینیں گے، لوگ اسی طرح جتھے بنائیں گے اور متشدد پرتشدد واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. سیالکوٹ ہو، ساہیوال ہو، حال ہی کا پولیس والوں کے قتلوں کا معاملہ ہو، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بطور ریاست ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ حکومت کہتی ہے ہم مذاکرات کریں گے ان تمام لوگوں سے جو ملک کے اندر دہشت گردی کرتے تھے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. کیا میسج آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ اگر اس ریاست کو آپ کو چلانا مقصود ہے جہاں پہ شخصی آزادی ہو، جہاں پہ آئین کے مطابق آئین کے اندر دی گئی وہ تمام سیکیورٹیز جو ہیں، وہ لبرٹیز جو ہیں ایک شخص کو حاصل ہوں جو اسے حاصل ہے، تو تبھی یہ ریاست جو ہے چل سکتی ہے. ایسی سیاست سے، ایسے دھرنوں سے، ایسے جتھوں کو نافذ کرنے سے ریاست نہیں چلے گی. اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتانا شروع کرتے کہ ریاست کو چلانے کے لیے قانون بہت لازم ہے اور کوئی کسی کا راستہ روک نہیں سکتا، کوئی سڑک کو بند کر نہیں سکتا، کوئی سڑک پہ بیٹھ کے کسی کو دوسرے کو گالی نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو پھر ایسی اس کی نانی یاد کرواتے ہیں کہ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھتا ہے. ایسے اس کے بیوی اور بچوں کے عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں، ایسے اپنے ماتحت اداروں کے چکر لگواتے ہیں کہ وہ بھی 100 برس تک آپ کی ہوئی کارستانی نہیں بھولے گا. یاد رکھیے، اگر اس قسم کی پالیسیز کو جاری رکھا گیا جن کے اندر ابہام بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، جہاں پہ کنسنسس آپ کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جہاں پہ آپ طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے شک اس کے پیچھے آپ کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہوں، تو اس ریاست کے اندر غیر ملکی کیا ایک دوسرا شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اس کے کیا پہن رکھا ہے، وہ نظر کس طرح آتا ہے، وہ بات کس طرح کرتا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اگر یہ ٹالرنس ایک دوسرے کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر اس ریاست کا اللہ ہی حافظ ہوگا. گہرے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر سیالکوٹ کے انسیڈنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک معاملے سے، سزا دینے کے معاملے سے جو ہے وہ معاملہ ٹھپ نہیں ہوگا جب تک آپ اس ذہنیت کے پیچھے کار فرما عوامل کو نہیں جانچتے، ان کا حل نہیں نکالتے. یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.